اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ۔ ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ حضرات؟ ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، آپ حضرات کی تمام طرح کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر روز آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا ایک اسلامک وظیفہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وظیفہ ہم لے کر کے حاضر ہوتے ہیں وہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی کارساز اور بہت ہی تاثیر رکھنے والا عمل اور وظیفہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کوئی شخص پاک اور صاف ہو کر سچے دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اگر اس عمل کو کرتا ہے تو پروردگار عالم اس شخص کی تمام طرح کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی پیارا سا ایک اسلامک وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے، بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کی بہت بڑی برکتیں ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرتا ہے تو ہمیں یقین ہے پروردگار عالم اس شخص کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ حضرات اس عمل کی فضیلتیں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرات اس عمل کی برکتیں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو کس طرح سے کیا جائے گا، کتنے مرتبہ کیا جائے گا، دن میں کیا جائے گا یا رات میں کیا جائے گا، اور اس عمل کو کون کون کر سکتا ہے، تو حضرات محترم یہ سب جاننے کے لیے آپ حضرات کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہنا ہوگا، تبھی آپ حضرات یہ جان پائیں گے، یہ سمجھ پائیں گے یہ عمل، یہ وظیفہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ اور جب آپ جان پائیں گے تبھی آپ حضرات اس عمل کو کر پائیں گے، اور جب کریں گے تبھی پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام طرح کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ حضرات محترم، آئیے اب اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل ایف کے ورلڈ پر نئے ہیں تو آپ حضرات ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر ضروری نوٹیفیکیشن اس وظیفے کا آپ حضرات تک پہنچتا رہے اور آپ حضرات اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکیں۔ حضرات محترم، آئیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کے کیا کیا فائدے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیے، آپ چاہیں کتنی بھی بڑی مشکلوں میں گھرے ہوئے کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام طرح کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ کوئی مشکل آپ کے سامنے ایسی آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جس سے آپ ہمت ہار چکے ہیں۔ حضرات محترم، کوئی کام آپ کا ایسا ہے کہ جس کام کو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام میرا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے اس کام کو، ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنی بھی بڑی مشکل ہو، اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ چاہے کوئی مشکل قرض کو لے کر ہو، چاہے کوئی مشکل بیماری کو لے کر ہو، چاہے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل روزی میں برکتوں کو لے کر کے ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرات محترم، یہ وظیفہ جو ہم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، اس کو دعا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرات محترم، یہ وہ آیت کریمہ ہے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفت تھے، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے بڑی ہی کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعا کی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرما دیا تھا۔ حضرات محترم، تو اس دعا سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے سامنے کتنی بھی بڑی مشکلیں کیوں نہ کھڑی ہوں، کتنی بھی بڑی پریشانیاں کیوں نہ آئی ہوں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو پروردگار عالم ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ناظرین اکرام، دیکھیے یہ عمل آپ حضرات کو کس وقت کرنا ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ کے سامنے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ کام ہمارا ایسا ہے بننے میں نہیں آ رہا ہے، یہ کام ہمارا ناممکن ہے، ممکن ہونے میں نہیں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام ہو حضرات محترم، تو آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ چاہے تو وہ درود پاک پڑھ لیں جو ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جو کوئی درود شریف آپ حضرات کو یاد ہو وہ درود شریف آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ یہ ہم ایک مرتبہ اور پڑھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ حضرات کو 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، وہ دعا کرنا ہے جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے، جس پریشانی کو لے کر کے بھی آپ نے کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آپ دیکھیں گے پروردگار عالم اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ آپ کی کتنی بھی بڑی کوئی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی آپ کے سامنے کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اس مشکل کو، اس پریشانی کو پروردگار عالم ختم فرما دے گا۔ چاہے وہ مشکل قرض کو لے کر ہو، چاہے بیماری کو لے کر ہو، کسی بھی چیز کو لے کر کے ہو، جائز طریقے سے اگر آپ حضرات اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے یقین کے ساتھ، تو پروردگار عالم آپ کو آپ کے نیک اور جائز مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہر مومن کی تمام طرح کی پریشانیوں کو آسان فرما دے۔